اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے موسیٰ کو مصر بھیجا۔ پیغمبر نے اپنا خاندان لیا اور مصر کی جانب رواں ہو گیا۔ وہ بہت دنوں تک چلے اور آخرکار مصر پہنچ گئے۔ جب وہ شہر کے باہری حصے تک پہنچے، ان کے بھائی ہارون ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہارون بھی ایک پیغمبر تھے۔ ان کو اللہ کی طرف سے خواب آیا جس میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا چھوٹا بھائی جلد ہی آئے گا اور اسرائیلیوں کو آزاد کرائے گا۔ جب موسیٰ کو یہ احساس ہوا کہ یہ ان کا چھوٹا بھائی ہے تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ دونوں محل کی جانب بڑھے۔ پیغمبر کئی سالوں سے مصر میں نہیں تھے اور وہ جانتے تھے ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ کچھ بھی ان کو واپس نہیں لا سکتا سوائے اللہ کے حکم کے۔ پیغمبر کے کانوں میں ابھی بھی اللہ کے الفاظ گونج رہے تھے، فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ اسرائیلیوں کو مصر سے جانے دے۔ موسیٰ فرعون کے سامنے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے تھے۔ پیغمبر نے فرعون سے اللہ اور اس کی رحمت کی بات کی، لیکن فرعون نے سننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا۔ اس نے پیغمبر کو حقارت سے سنا اور سوچا یہ پاگل ہو گیا ہے، میرے اعلیٰ مرتبے پر سوال اٹھا رہا ہے۔ اللہ کا پیغام مکمل ہونے پر فرعون نے پوچھا، تم جانتے ہو کیا؟ پیغمبر نے کہا، میں چاہتا ہوں تم اسرائیلیوں کو آزاد کر دو۔ فرعون نے کہا، وہ میرے غلام ہیں، میں کیوں انہیں بھیجوں؟ تو پیغمبر نے کہا، وہ تمہارے نہیں اللہ کے غلام ہیں۔ فرعون غصہ ہو گیا اور کہا کہ تم موسیٰ نہیں ہو۔ پیغمبر نے سر ہلایا۔ پھر فرعون نے کہا، ہم نے تم کو دریائے نیل سے اٹھایا، پالا پوسا۔ فرعون نے پوچھا، تم وہی موسیٰ ہو جس نے مصر واسی کا قتل کیا تھا؟ تم ایک بھگوڑے ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے کھڑے ہونے کی؟ پیغمبر نے کہا، وہ اتفاق سے مارا گیا۔ انہوں نے فرعون کو بتایا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور وہ قتل ارادتاً نہیں تھا، اب وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ فرعون نے کہا، کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جس سے ثابت ہو تم اللہ کے پیغمبر ہو۔ پیغمبر نے چھڑی پھینکی اور وہ ایک سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ فرعون پہلے تو ڈر گیا، پھر اس نے بڑی کوشش سے خود پہ قابو کیا۔ فرعون نے کہا، ہمارے پاس ایسے بہت سے جادوگر ہیں، اور پھر پیغمبر کو محل میں ہی رکھوا دیا۔ پھر اس نے سلطنت کے سبھی جادوگروں کو محل میں بلوایا اور پیغمبر کے مقابلے اچھا جادو دکھانے کا اعلان کر دیا، اور مقابلے کا دن آ گیا۔ محل لوگوں سے بھر گیا۔ جادوگر ایک طرف کھڑے تھے اور پیغمبر اور ان کے بھائی ایک دوسری طرف کھڑے تھے۔ موسیٰ نے جادوگروں سے پہلے جادو دکھانے کا کہا۔ دربار میں 70 سے زیادہ جادوگر تھے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور چھڑیاں زمین پر پھینکی اور زمین پر سانپ کا سیلاب آ گیا۔ لوگ سوچنے لگے کہ پیغمبر کبھی ان کو شکست نہیں دے سکے گا۔ موسیٰ بھی خوفزدہ تھے، لیکن جانتے تھے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے چھڑی پھینکی اور ایک بڑے سانپ میں تبدیل ہو گئی اور جادوگروں کے سانپ کو نگل گئی۔ سب دنگ رہ گئے۔ سب جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ کی طاقت اور قوت کسی عظیم چیز سے آئی ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل جھک گئے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن فرعون نے نہیں۔ فرعون نے کہا، تم اس کے اللہ کو کیسے مان سکتے ہو جب تک میں اجازت نہ دوں؟ جادوگروں نے کہا، آپ جو مرضی کر لیں، ہمیں اللہ کا خوف ہے۔ فرعون غصہ ہو گیا۔ پیغمبر مستقل اس کو اسرائیلیوں کو آزاد کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ اس کی سلطنت اسرائیلیوں کے خوف پر تعبیر تھی۔ ہر شخص اس کو خدا مانتا تھا۔ فرعون کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے وزیروں کو مشورے کے لیے بلایا۔ کہا، میں جھوٹا ہوں، بتاؤ تم حمان۔ حمان نے کہا، کس نے کہا آپ کو کہ آپ جھوٹے ہیں؟ کس نے آپ کی طاقت پر شک کیا؟ فرعون نے کہا کہ موسیٰ نے۔ تو حمان نے کہا، موسیٰ خود جھوٹا ہے۔ فرعون کے حکم دیا، ان کی سلطنت کو قتل کر دو۔ جو پیغمبر کی بات مانتے ہیں، فوجیوں نے اسرائیلیوں کو تکلیف دینا شروع کر دی، قتل عام شروع کر دیا اور بچوں اور معصوموں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پیغمبر نے اس کے عمل کو لاچاری سے دیکھتے رہ گئے۔ پیغمبر نے ان سے صبر کرنے کو کہا۔ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ فرعون کو آگاہ کر دو، اگر اس نے اسرائیلیوں کو آزاد نہ کیا تو اس پر اس کے لوگوں پر سخت سزا نازل ہوگی۔ موسیٰ فرعون سے ملنے نکل پڑے۔ فرعون نے اسرائیلیوں کو آزاد کرنے کا کہا، لیکن فرعون کو بات ناگوار گزری۔ اللہ نے حکم دیا، ندیاں سوکھنے لگیں، زمین سوکھ گئی، بنجر ہو گئی، قحط بڑھتا گیا، ہر چیز ختم ہونے لگی۔ پورا مصر خدا عذاب سے پریشان ہو گیا۔ فرعون نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے مصر کی زمین کو برباد کرنے کے لیے سیلاب بھیجا۔ گاؤں ڈوب گئے تھے، لوگ مر گئے تھے۔ لوگوں اور کئی وزیروں نے موسیٰ سے التجا کی کہ ہماری مدد کرو، ہم اللہ پر یقین کریں گے اگر ہمیں آپ نجات دلا دو، اسرائیلیوں کو آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ نے اللہ سے دعا مانگی، سیلاب رک گیا، ہریالی بحال ہو گئی، لیکن وعدہ خلافی کر کے اسرائیلیوں کو آزاد نہیں کیا گیا۔ موسیٰ نے وزیروں سے وعدے کے بارے میں بات کی، انہوں نے توجہ نہ دی۔ موسیٰ نے پھر اللہ سے دعا مانگی۔ اللہ نے
ٹڈیوں کا گروہ بھیجا، ٹڈیوں نے راستے میں جو آیا برباد کر دیا۔ دوبارہ وہی دعا وعدہ خلافی ہوتی رہی۔ اللہ نے دوبارہ جوؤں اور مینڈک کا عذاب بھیجا مصر کو خوف زدہ کرنے کے لیے۔ ہر دفعہ ایسا ہوتا رہا۔ اللہ نے آخری دفعہ سخت قحط نازل کیا، نائل ندی کا پانی خون میں تبدیل کر دیا۔ اسرائیل جب پانی ندی کا پیتے تھے تو پانی صاف ہوتا تھا، لیکن جب کوئی مصر کا شخص بھی پانی کے قریب جاتا پانی خون میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ انہوں نے پھر موسیٰ سے مدد مانگی، سب ٹھیک ہونے لگا، پھر وعدے سے مکر گئے۔